بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ کل بھی پرسوں شاہ سنایا تھا اسی سے ہر باب سننے سنانے لائے گا، ورنہ عام طور سے ان باتوں سے لوگ غافل سنا جائے گا تو ضرور کبھی نہ کبھی عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ نبی ہیں، اسوہ ہے ان کا، نبی کو جیسے نبی اعظم اس کا اسوہ بھی اعظم و عظمی ہے۔ اعتدال، امن افراد باقی نہ تفریط ہے، عشق کامل ہو گیا، معتدل ہو گیا۔ حضور افراد سے بھی خالی، تفریط سے، یہ دو انوار میں خاص طور سے بیان کیا گیا۔ آپ کی شریعت افراد اور تفریط سے خالی، معتدل۔ وہاں محمد احمد کا شعر بہت اچھا ہے، امن افراد باقی نہ تفریط ہے، عشق کامل ہوا، معتدل ہو گیا۔ یہ مانا تصوف کی لائن سے کہتے ہیں، میں علم کی لائن سے کہتا ہوں، امن افراد باقی نہ تفریط ہے، علم کامل ہوا، معتدل ہو گیا۔ اعتدال علم سے آتا ہے، عشق میں ظاہر افرادی کو بھی ہو جاتا ہے، علم کامل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا گیا، عاشق نہیں کہیں کہا ہے، وہ اس کو معلم ہے۔ تعلیم کے اندر اعتدال ہے، جو اس تعلیم نبی سے ہٹے گا غیر معتدل خود ہو جائے گا، اس کا طریق بھی ہو جائے گا۔ جتنی گمراہیاں آئی ہیں علم کے راستے سے آئی ہیں، اس کے بے اعتدالی کی وجہ سے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں عشق بے مہار کے گھوڑا ہے، گھوڑا تو ہے لیکن اس میں لگام ٹھیک نہیں ہے تو جائے گا ٹھیک، گڑبڑ ہو جائے گا۔ عشق کو علم جو ہے قابو میں رکھتا ہے، عشق قابو ہے، علم قابو ہے عشق کا۔ جو عاشق بے علم ہوا گزر گیا۔ ماں گنگوئی عاشق نہیں تھے کیا؟ ماں طالبی، ماں قاضی، سب عاشق خدا تھے، مگر علم کی لگام تھی۔ مجال نہیں کہ سنت کے خلاف کوئی بات کہہ دیں، سنت کے خلاف ماں گنگوئی کی خاص بات ہے۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے، ماں گنگوئی نے کچھ مجاہدہ ظاہر کرائے حضرت حاجی صاحب سے، کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا میں اتنا مجاہدہ نہ کرتا۔ تو حضرت اس کی تشریح کرتے تھے کہ جب علم کا دروازہ کھلا ہے تب انہوں نے سمجھا کہ علم کی راہ سے ترقی زیادہ ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے، علم کا عمل۔ ٹھیک ہے، وہ عشق معلم بنا کے بھیجا گیا۔ معلم کون ہوگا؟ علمی والا تو ہوگا۔ بہرحال اس وجہ سے میں ایسی چیزیں بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ طریق واضح ہو، طریق کے اندر اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طریق حق پر قائم دار رکھے۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہم کو ہدایت دیجیے، درستگی پر رکھیے۔ اللہم اہدنا، سیدھا راستہ، جیسے ہماری سیدھی سڑک ہے نا، ایسے رکھیے، اور اس میں نصیب و فرار نہ ہو، چلنے میں دشواری بھی نہ ہو۔ میں ٹہلنے جاتا تھا کیا نیچے ہوتے ابھی برابر تھا، یہ ٹہلنے لگا، سیدھے وہاں سے وہاں تک چلے جائیے، ہے نہیں سیدھی سڑک یہاں سے وہاں تک۔ گھر میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جب ٹہلنے جاتا ہوں نشے فرار رہتا ہے اسی سڑک پر، اب تو یہ پر ٹھیک نہیں ہے یہاں پر۔ اللہم اہدنا، اللہ ہدایت دیجیے، راستہ سیدھا ہو، ہموار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہدنا وسددنا،
ہدایت دیجیے اور سیدھا درستی ہموار ہو. اہدنا الصراط المستقیم کا بھی مطلب ہے ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی، ایسا راستہ جو نشیب و فراد والا نہ ہو اور دور دراز والا بھی نہ ہو. جو بہت سے ہموار راستہ یہ کہ جب ہماری جونپور والی سڑک خراب تھی تو ہم ادھر جاتے تھے 60 65 کا فرق پڑ جاتا تھا. ہموار تو تھا بنارس کی طرف سے، جب جونپور کی طرف سے نہ ہموار تھا 200 کلومیٹر، اور یہاں سے بنارس کے راستے سے ہموار تھا 300 کلومیٹر پونے 300 ہے نا. یہ لوگ جانتے ہیں، وہ بھی بزرگ جانتے ہیں. ہموار تو تھا، یہ دور کا تھا. یہ نہ ہموار تھا نزدیک، لیکن کوئی ہم لوگ کبھی نہیں جاتے تھے جونپور سے. اب لوگ کہتے ہیں جونپور چلے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہموار. اللہم اہدنا، یا اللہ ہم کو ہدایت دیجیے. بہت کمی ہے مجھے ہدایت کی. کیوں دعا فرماتے تھے بات؟ یہی وجہ ہے. ہدایت کے خلاف جو بھی چیز ہوگی مضر ہوگی، بلکہ مہلک ہوگی. اللہ ہم سب کو ملا، اور اسی پر منحصر ہے عافیت، فلاح. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دونوں ہدایت پہ ہیں، وہی مفلح ہیں، فلاح پانے ہے کہ نہیں. حضرت ثانی فرماتے تھے کہ مجھے اس کی تفصیل ریل گاڑی پر ایک ہو گئی. کہاں میں سہارنپور سے چلا، آنا تھا مجھے لکھنؤ، اور ایک صاحب اسی گاڑی میں سواری میں، ان کو جانا تھا وہیں قریب میں جہاں کی صابر کلیری ہے، وہیں جانا تھوڑی دور پر. ان کو جانا تھا یہاں، گاڑی ایک تھی. حضرت کو جانا تھا لکھنؤ، وہ جانے تھے چند میل پر. جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ گاڑی وہاں رکے گی نہیں، دوسری گاڑی تھی رکے گی، اب بے قرار ہو گئے. حضرت ثانی نے کہا کہ اب بے قراری سے کیا فائدہ ہے، گاڑی رکتی سے پہلے تو رکے گی نہیں. ٹھیک یاد ہے نا، رکتی سے پہلے نہیں اترے گی، اسٹریس تھی. آپ بیٹھ جائیے، رڑکی اتر جائیے گا، وہاں سے چلے جائیے گا، تھوڑی دور ہے. دیکھا بے قراری حضرت نے، اب بیٹھی، اس سے آپ پریشانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے پہنے ہونے بولے لفظ نہیں ہوگا، لیکن بے قراری میں ان کو چین نہیں ہے. تو حضرت ثانی نے فرمایا کہ مجھ کو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کی تفسیر سمجھ میں آ گئی. میں نے کتنی مدد سنا ہمارے چاہو چلا سنے گئے، کیونکہ فرماتے تھے کہ وہ اپنے مقصد سے قریب تھے، لیکن جس گاڑی پہ بیٹھے تھے ان کو دور کر رہی تھی. اس مقصد سے لکھنؤ جا رہی تھی گاڑی، اور ان کا راستہ اسی سے پڑا بھی ہوگا روانہ آگے. اس طرح گاڑی تھی، جتنے ان مقصد سے دور ہو رہے تھے ان کو بے قراری تھی. میں ایسی گاڑی بیٹھا تھا جو لکھنؤ قریب کر رہی تھی، مجھے سکون تھا. ٹھیک ہے نا سر، ایک بات نہیں کہتے ہیں، بتا سنا میں نے ماشاء اللہ اولئک علی، کہا مجھے اس وقت تفسیر سنائی. جو ہدایت پہ ہوتے ہیں ان کو فلاح، اطمینان، سکون رہتا ہے. اب واقعی علامہ شاعر نے لکھا ہے کہ وہ مزدور جو ہدایت پہ ہوتا ہے اس کے اتنے من اس کے اندر کیا اطمینان رہتا ہے. مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں فلاح پر ہوں، آپ کی ہدایت پر ہوں، کچھ نہیں، جنت ملے گی ہم کو. وہ امیر کتنی روپیہ پیسے والا ہے، لیکن دل میں بے قراری اس کے ہے، کبھی سکون نہیں ملتا. معلوم ہوا کہ ہدایت سے فلاح ملتی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو ہدایت پڑھتے ہیں انہی کو پڑھا گئی. پہلا رکوع ہے یہ. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے تفصیل ہوئی. وہ شخص مقصد کے قریب تھا لیکن طریق سے ٹھیک نہیں تھا، دور تھا، طریق دور لے جا رہے تھے تو بے قراری تھی. میں مقصد سے بہت 200-300 کلومیٹر ہے وہاں وہ لکھنؤ. حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے مقصد سے لکھنؤ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں،
اس میں مجھے یہ تفصیل سمجھ اولئک علی ھدی من ربہم. جب ہدایت بعد میں آج جو بے قراری مجھب ہے، اس کی وجہ سے بھی ہے کہ ہدایت کا راستہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، چاہے اعتقادی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے معاشرتی ہو، چاہے معاملاتی ہو، سبھی بے قرار، سبھی ہیں بے قرار. ہم سب بے قرار، ہم سب بے قرار. جو جتنا ہدایت کے قریب ہے اتنے ہی سکون ہے. اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کامل ہدایت کرے. حضور سب سے زیادہ دعا یہ فرمایا اللہم اہدنا وسددنا، ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی اور درستگی پر رکھیے، سیدھے راستے پر جائے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق، معتدل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض آئے اتنا مجاہدہ کیا کہ پاگل تک ہو گئے، بعد نے کوئی نہیں کی. ہدایت کا راستہ مارا. میں اس وجہ سے اس کو بھی سنا رہا ہوں کہ ایک ربیع الاول میں اسی مدانی سناؤں گا امام محمد احمد نے کتاب کمالات نبوت. بہت اچھی سی باتیں اس کے اندر ہیں. اس وقت سب سے پہلی بات کب بھی سنا تھا نا، بہت وہ بہت متاثر، وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت صاحب حال. آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کاش میں ایک درخت ہو جاتا جو کاٹ دیا جاتا. یہ خوف ہے. ایک روایت میں ہے میں تم لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور تم سے زیادہ متقی ہوں. یہ روایت ابو ذر کی ہے، لیکن کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے حضور کی، اس سے بڑھ کے تو یہ روایت ہے. مگر مدعا کچھ بھی سوال ہو. دوسری حاضر ہے انی اخشاکم للہ و اتقاکم، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی. آپ اس قدر نفل نماز پڑھتے تھے کہ قبر مبارک ورم کر جاتے. کب پڑھتے تھے؟ کب سنت تو یہ رہے گی، اس کو کاٹ دے. کتابوں بخاری مسلم تمام میں یہ سب روایتیں. اس پر حق تعالیٰ و تقدس نے براہ ترحم فرمائی تاہا معاملہ. ہم نے آپ کا قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑھیں. آپ نماز پڑھتے، آپ کے سینے میں ہدیہ کا جوش مسموع سنا جاتا تھا. سیرت ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا سیرت دو، ایک باطنی سیرت ہے. قاضی صاحب نے لکھا، بہت صحبت وغیرہ پہ لکھا، بہت اچھا لکھا. قلم زبان سے اور زبان قلم سے شہادت دیتی ہے. ہم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن مشائخ جو حقہ ہیں ان کی خدمت میں جانے کے بعد وہ نماز دوسری ہو گئی. تلاوت پہلے بھی ہم کرتے تھے، بعد میں اس کی ظاہری تھی اور اس کے بعد باطنی تلاوت، باقی نماز، خوشبو والی نماز. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس دولت میں کتنے لوگوں کو خیال ہے مولانا یہ دولت بھی حاصل ہو، کم سے کم سنے تو سمجھے تو رہیں، اپنے نقصان کو تو سمجھیں. جو اپنی بیماری کو سمجھے گا تو انشاءاللہ کبھی دوا بھی کر لے گا، کچھ پرہیز بھی کر لے گا. اور جو سمجھتے ہی نہیں بیماری تو کیا کرے گا. یہ مجموعہ ہے کہ امام محمد احمد صاحب کا. میں نے کہا تھا کہ ایک بار یاد آ گیا مجھ کو، میں پسند سنائے تھے یہی. اس میں سفر بھی تھا میرا، اس وقت بھی سنایا وہاں بھی. کتابوں کی قدر نہیں کوئی نہیں، سنتے بھی نہیں. آپ برابر مغموم رہتے تھے.
اسی وقت آپ کو چین نہ تھا. یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی درمیان میں. بے چینی کھانے پینے کی نہیں تھی. کیا ہوگا وہ؟ اللہ ہم سب لوگ حال یہ بنا دے. فکر آخرت فرماتے ہیں. فکر آخرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا ہے. ایک پورا رسالہ ہے لکھا, ایک نشست میں خود لکھا ہے. فکر آخرت عصائے موسیٰ ہے جو فرعون کے 1000 کرتبوں کو ایک آن میں نگل گیا. جب فکر آخرت غالب ہوتی ہے تو دوسرے افکار مغلوب ہو جاتے ہیں. مثال کے نہیں ہوتا ہے فکر آخرت. یہاں عصائے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب چھوڑا انہوں نے, جو جادوگروں نے جو کرتب دیا تھا سب کو کر کے ختم. فکر آخرت. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو فکر آخرت غالب کرے. فکر دنیا کی یہ نہیں کہ لیکن اس فکر کو غالب رکھو اس فکر پر, بس اتنی ہے طریق یہی ہے. اس کا فکر کا تعلق دل سے ہے, دل میں رکھو سب کچھ ہے, لیکن اس کی بھی فکر رکھو بس یہی ہے. فکر یہی پہ ہے, عمل میں بھی نہیں ہے. فکر ہوگی تو عمل بھی کرے گا, لیکن فکر جب ہوگی, فکر دنیا سے زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ خدا جانتا ہے اور کوئی جانتا بھی نہیں. تو اتنا اجر و ثواب دے گا جی کی انتہا ہے. دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرماتے تھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. دن بھر میں 70 بار یا 100 بار استغفار فرماتے. میں کہتا ہوں اگر تھانے لکھ رہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو یا تو تعلیم و امت کے لیے تھا تو امت دے. میں تو معصوم ہوں تب بھی تم کو تم کو تو کرنا ہی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھا یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا. دیکھیے یہ بات ہے, استغفر اللہ سے اپنی امت کے لیے مغفرت طلب فرما دے. یہ تعلیم مقصود ہے. یا یہ وجہ تھی کہ آپ دریائے قرب عرفان میں مستغرق تھے اور آنن فانن ترقی فرماتے رہتے تھے, کیونکہ تجلیات متجدد ہوتی رہتی ہیں اور تجلی حسب استعداد محل تجلی کی ہوتی ہے. آپ کی استعداد برابر متزاید ہوتی رہتی تھی. اسے تجلیات بھی لا تقف اللہ دن ہوتی تھی. بس جب مرتبہ ماں باپ کو علی دیکھتے تھے تو آپ کو مرتبہ ماں قبل پر تقسیم نظر آتی تھی. تو استغفار پڑھتی بالکل ہے بڑی شرط پڑھا نہیں کرنا. جس درجے پر تھے آگے اسے بڑا درجہ. اللہ میں تو ابھی بہت نیچے ہوں, فروتر ہوں, مجھ کو آگے بڑھائیے. تو استغفار فرماتے تھے کیونکہ استغفار سے درجات بڑھتے ہیں. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ یہ درجہ ہمارے لیے ابھی کم ہے, اللہ بڑھائیے ہم کو. اس کمی کا احساس کر کے استغفار فرماتے تھے. پس جب مرتبہ ماں باپ علی کو دیکھتے تھے تو آپ کو مرتبہ ماں قبل کے اعتبار سے تخفیر کی طرف منسوخ فرما دیتے ہیں. ہم کو اور دیجیے. کیا تم نے نہیں سنا کہ نیکوں کے حسنات مقربین کے سیئات سے ہوتی ہیں. مقربین کی سیئات, یہ مقرب لوگ ہیں, نیک لوگ جس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. مطلب اپنے درجے کے اعتبار سے آگے کے اعتبار سے اس کو سمجھتے ہیں گویا کہ ابھی ہم کمی میں ہیں, نقص میں ہیں. اب 1000 روپیہ اب 1000 ٹکا نہیں جائے, مطلب 1 لاکھ. کوئی لکھپتی ہو
کیا سمجھتا ہے دیہات میں لکھپتی؟ ہم نے لکھپتی سنتے ہی نہیں تھے، قرآن بھی لکھپتی ہو گیا. لیکن وہ کروڑپتی بھی دیکھے گا تو اپنے مالدار کہے گا؟ کبھی نہیں گئے. حضرت تھانوی کہتے تھے کہ 10 روپے والا مالدار اپنے کو نہیں کہتا، مالدار بھی نہیں کہتا. 10 روپے والا حالانکہ مال ہے، مالدار ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں اس کو مالدار نہیں کرتے 10 روپے جس کو. اور اب تو لاکھ کروڑ ہو تب مالدار کر. کیا تم نے نہیں سنا کہ نیکوں کے حسنات مقربین کے سیئات ہوتے ہیں؟ اب یہ تو یہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو بھی سنیے اللہ نے کیا ذکر دیا. ترمذی نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا جو خوش آواز اور خوش روح نہ ہو. ہر نبی خوش آواز بھی ہوتا ہے، خوش روح بھی ہوتا ہے. یہ ادھر مائل ہو، روح کی طرف بھی مائل ہو اور صوت کی آواز کی طرف بھی. چہرے اور تمہارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صورت شکل میں بھی آواز میں سب سے احسن تھے. اللہ نے حسن سے نوازا مجھے. حسن اوچو دمی شاید بیداداری اوچو خوبا ہمارا آنند ترہا داری ہے کہ نہیں؟ آپ کے حسن میں ملاحت تھی، نمکینی ہے، مشہور ہے. بارہ تمہارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی نے قتادہ نے لکھا سب سے آسان. میں کہتا ہوں کہ باوجود ایسے حسن و جمال کے عام لوگوں کا آپ پر اس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا حضرت یوسف پر عاشق ہوا کرتے تھے بسبب غیرت الہی کے ہے کہ آپ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا. جیسا خود حضرت یوسف سے کا جمال بھی جس درجے کا تھا وہ بجود حضرت یوسف یا زلیخا کے اور پر ظاہر نہیں ہوا. سب عاشق نہیں ہوئے. یا تو یعقوب علیہ السلام بیٹے کے یا زلیخا ہے نا، ہم نہیں مشہور، سب عاشق ہوئے. کچھ رہا ہے بہت عمدہ. آپ نہایت حلیم تھے. یہ جو صورت تھی. اب سیرت سنیے. اب ہم لوگ کچھ ہونا چاہیے نہیں اس کے اندر. حلیم علم نشرح لک صدرک. ہم نے آپ کو علم اور حلم سے آپ کے سینے کو کھولنے دیا. مگر علم کے ساتھ ساتھ علم کی بھی ضرورت ہے. آپ نہایت حلیم تھے. نہ کسی کو دشنام دیتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے، نہ سخت بات فرماتے تھے. نہ لعنت کی بد دعا فرماتے تھے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کبھی بھی دراز گوش پر سوار ہوتے تھے، وہی گدھے سے بڑا جو ہوتا ہے. اور دور جانے میں ناکہ پر دور جانا ہوتا تھا، نزدیک جب جانا ہوتا تھا تو اور دور جانے میں ناکہ اونٹی پر سوار ہوتے تھے. مار کے ہر میں خچر پر اور کسی مدد چاہنے والے کے پکار پر گھوڑے پر سوار ہوتے. تو چیخ پکاری گھوڑے سوار کے پہنچ گئے. سب ماہر گدھے پر سوار ہونا، خچر پر سوار ہونا، گھوڑے پر. ہوائی جہاز پہ سے بڑھ کے سوار ہوئے، بڑا آیا. میں کہتا ہوں کہ اسی سواری ابھی ایجاد کیا انہوں نے. اب ہاں لیکن اس کے طریق پر جو چلے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی مل جائے گی. وہ نہیں تو اسے تھوڑا کم ہی رہ جائے گی انشاءاللہ. علم نشرح لک صدرک. امت کو بھی اللہ دیتا ہے. یہاں تو حضور کو شرح صدر کو کہا گیا ہے
لیکن جو امت ان کے راہ پر جاتی ہے تو مثال کے طور پر دیکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں کو یہ چیز آتی تھی. کتاب جو ہے علم نشر شرح صدر علم اور حلم دونوں. کسی مدد چاہنے والے کے پکار پر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. یہ جلدی پہنچتے تھے. یہ بھی بڑی بات ہے. اس کو ضرورت ہے تو جلدی چلنا چاہیے. اور درمیان میں بات کرنے لگے اور کرا رہا ہے آپ بات کر رہے ہیں تاکہ جلدی پہنچے. اور مارکا میں کمال ہے ثابت قدم رہنا. اس لیے گھوڑے کی ضرورت نہیں سمجھی خرچہ کر گئے بلکہ ایسا جانور اختیار کیا کہ وہ بھاگنے میں کم ہو. دیکھیے یہ ایک گھوڑا بھاگ جائے گا جلدی سے تیزی سے خرچہ رہے گا تو کاردار سے بھاگنے میں تیزی دیکھا ہو خاص بات ہے. اور باقی معمولات حالات میں توازن کی صورت اختیار فرمائی. یعنی دراز گوش کی سواری سفر دراز میں جفاکش جانور کی ضرورت تھی اور وہ شتر ہے گھوڑے اونٹ ہے. مدینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی میں تو آئے. آپ کافر اور دشمن سے بھی ان کی تعریف قلب کے توقع پر کشادہ روئی کے ساتھ پیش آتے تھے. دشمن کے ساتھ بھی کشادہ روئی. آپ اپنے گھر والوں کے کاموں کا انتظام فرماتے. چادر اوڑھنے میں بہت اہتمام فرماتے. اس میں سے ہاتھ پاؤں کچھ ظاہر نہ ہو. غالباً بیٹھنے کی حالت میں ایسا ہوتا ہوگا. آپ کی کشادہ روئی اور انصاف سب کے لیے عام تھی. غصہ آپ کو بےتاب نہیں کرتا تھا. آپ اپنے جلیسوں سے کوئی بات خلاف ظاہر دل میں نہ رکھتے تھے. غصے میں آپ اسے باہر گئے. حلم کے بالکل خلاف ہے. غضب حلم کے بالکل خلاف. حلم میں جتنے متانت اور غصے میں ہوتے اشارت کچھ پھول لیکن کتنے معتدل تھے. اخلاقی اعتبار سے بھی حسن جب آپ اپنے جلیسوں سے کوئی بات خلاف ظاہر دل میں نہ رکھتے تھے اور نہ آنکھوں کی خیانت یعنی دزدیدہ نظر آپ میں نہ تھی. جیسے دیکھا کیا کر رہا ہے تو قلب کی خیانت کا تو کیا ہے تمہارا. آنکھ بھی خیانت نہیں کرتی تھی تو دل کی خیانت کی کیا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ تمام احوال اقوال و افعال میں قبائل سے اور محققین کے نزدیک شغائل سے بھی معصوم تھے. چھوٹی گناہ سے اللہ ہم لوگوں کے توفیق. دعا تو کرنا چاہیے بھائی. اللہ ہم قبائل سے شغائل سے بھی بہت بندہ نہیں ہے بس نہیں ہے. سب گانوں کا سننا آج یہ ہے کہ مجھے یہ موبائل وغیرہ جو آیا ہے رات رات بھر بچے دیکھتے وہ کیا کریں گے یہ سب کام. اب تک تو کچھ لوگ بڑے لوگ ہیں نہیں دیکھتے ہوں لیکن یہی لوگ تو بڑے ہو جائیں گے اس عمر کے چھوڑ دیں گے. آپ چھوڑا نہیں کھانا نہیں کھاتے جب تک وہ سامنے دیکھتے معلوم ہوتا ہے سن لیتا کوئی منع نہیں کر سکتا. عیاشی فحاشی کو عام کر دیا ہے. کامیاب ہو گئے ہیں. اس زمانے کی سائنس کا شریعت پر غالب تو نہیں کہا جا سکتا بلکہ ہم لوگ مغلوب ہو یہ کہہ دیے. شریعت نہیں مغلوب ہوئی ہم مغلوب ہو گئے. ہو گئے یہ لفظ ٹھیک ہے نہیں. شریعت سے تو مغلوب نہیں ہوئے ہم مغلوب ہو گئے. کوئی چیز ہے جو اس میں نہ ہو تو نہیں جانتے ہم بس
مولانا ابراہیم حسن اس زمانے کرتے تھے، سانپوں کا پٹارا ہے، خالی اس زمانے میں تھی چیز ریڈیو لوگ کہتے تھے سانپوں کا پٹارا ہے ابراہیم، بھر کے رات بھر کبھی کوئی آواز آئی تھی، ہم لوگوں نے دیکھے لو آتے ہیں رات بھر. ایک لڑکی ایسی کھاتی ہی نہیں جب تک دیکھ سنتے رہتے، تعریف بھی کرتے ہیں، تباہ ہو گئی. وہ کیا آگے چل کر کے نماز پڑھے گی، تلاوت کرے گی، وہی رکھ کر کے نماز نہیں پڑھے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ. لا اس میں کوئی رعایت نہیں کیا حضور نے، ایسی رعایت نہیں سنا ہم نے کہ حضرت حسن حسین کی اس پر رکھ کر کے سجدہ تو کر لیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بچوں کو ڈھیل دی ہو کسی چیز میں. میں نے سنا ہے مجھے جب حضرت جعفر کا انتقال ہو گیا، جعفر صادق کا، تو ان کے بچے آئے حضور کی خدمت میں، تو بال رکھے ہوئے تھے، کٹوا دیا تاکہ بچے ہیں کون ان کا نگراں ہوگا، بال سے ایک حسن ہوتا ہے، کٹوا دیا تاکہ حسن بھاگے، لوگوں کی نظریں پر نظر خوبصورت تھے. بھی کہیں دیکھ لیجیے گا، میں نے دیکھا ہے. حلق کو اسی سے ثابت کیا ہے. ہوتا ہے منڈا، سب لڑکے بھی چڑھانے لگتے ہیں، بال مٹا دے لڑکے چڑھاتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. حضور نے حضرت جعفر کے صاحبزادوں کو بال کٹوا دیے. تو باپ نہیں کون حفاظت کرے گا ان کی؟ شہیدوں کا یہ علم ہے مجھے صاحب، علم سیرت سب کون اس کی قدر کوئی کرتا ہے. محققین کے نزدیک آپ سغائر سے بھی معصوم تھے. آپ سے کسی قسم کی وعدہ خلافی یا حق سے جنبش کا صدور ممکن ہی نہیں تھا. نہ قصدن، نہ سہون، نہ صحت میں، نہ مرض میں، نہ واقعی مرا لینے میں، نہ خوش طبعی میں، خوشی میں، نہ غضب میں. اب تدین اس لیے کتنا ہے تو آپ دیکھیں کئی چیز ہو گئی نا، اعتراضی اختیار بھی کیا ہے. اب سنیے، آپ جس روز مکہ معظمہ میں تشریف لانے میں یعنی یوم فتح میں، اس روز آپ کے سر کے بال اس وقت آپ کے سر کے بال 4 حصے ہو رہے تھے. میں نے نہیں پڑھا اس کو 4 حصے ہو رہے. روایت کیا اس کو ام ہانی نے، آپ شروع میں اپنے بالوں کو بے مانگ جمع کر لیا کرتے تھے، پھر آپ مانگ نکالنے لگے تھے. اور ایک روایت میں کہ آپ ایک روز ناغہ کر کے کنگھا بھی کیا کرتے تھے. حضرت انس سے آپ کے خضاب کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ حد خضاب تک ہی نہ پہنچے تھے. حد خضاب اسے آئے تھے، نہیں آپ کے بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے. نہیں خضاب بھی لگا لیتے، کوئی بات نہیں. حضرت ابو بکر نے مہندی اور تیل کا خضاب کیا ہے، تیلی شاید ایسی ترکیب سے کہ بال سیاہ ہوں. اور روایت میں ہے کہ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے بالوں کا پکڑا سرخ رنگ کا تھا، یعنی سیاہ سے سرخ ہو گئے تھے، سفید نہ ہوئے تھے. عبداللہ ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا منہ مبارک حضرت انس کے پاس خضاب کیا ہوا دیکھا ہے، اصلی حالت نہیں.
محققین کے نزدیک ان روایت میں تطبیق یہ ہے کہ آپ کا بال پکنے تو لگے تھے مگر بہت کم پکے تھے، تو بعض سرخ ہو گئے اور بعض سفید۔ لیکن آپ نے قصداً ان کو خراب نہیں لگایا، یہ آپ کی عادت اکثر اور میں مہندی رکھ دینے کی تھی، ایسا اتفاق ہوا ہوگا، اس سے وہ سفید بال رنگین ہو گئے۔ اب سب روایت جمع ہو گئی، جمع کیا سفید تھے کتنا خراب لگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ سونے کے قبل ہر آنکھ میں 3 سرائی سرمے کی ڈالتے تھے، آنکھ دوسرے۔ آپ سفید کپڑے کو اور کرتا کو پسند کرتے تھے۔ آگے تزئین کچھ ہوئی کہ نہیں؟ یعنی کہ بالکل آپ سونے کے قبل ہر آنکھ میں 3 سرائی، آپ سفید کپڑے کو اور کرتے کو پسند کرتے تھے۔ آپ کی آستین گٹے تک ہوتی تھی، لیکن یہ بھی آستین یہاں تک ہوتی تھی، ہمیں بجلی رکھ لے کچھ کر لے۔ آپ کے آستین گٹے یہی نہیں، گٹے یہی۔ آپ چادر یمانی کو پسند ہے، یمنی چادر بھی پسند، یہ بھی یعنی صرف کملی ہوتے تھے، عام طور سے میں صرف کملی، کالی کملی والے منع کیا علماء نے، اس کو نہ کہا کرو، کیونکہ اس سے تصور یہ ہوتا ہے کہ حضور کالی کملی اوڑے ہوئے چلے گئے، یہ نہیں سمجھتے کہ یمنی چادر بھی اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر اوڑھ کر کے امیروں کے لیے سنت جاری کر دیا کہ وہ پہن سکتے ہیں، اوڑھ سکتے ہیں۔ کملی تو غریبوں کے لیے ہے اور یمنی چادر امیروں کے لیے ہے، تاکہ ان کو بھی سنت کا فضل حاصل ہو جائے۔ سب چیزیں معاشرہ سے زیادہ بول جائیں گے۔ اور کبھی بالوں کی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے، کمر سیاہ، اور ایک بار رومی جبہ تنگ آستین کا بھی پہنا ہے، سب امت کی جواز کے لیے۔ جواز ہوا نہیں سر، سب معلوم کس کو؟ امیروں کو نہیں معلوم، کیا ہے، اس کو پڑھتے ہی نہیں۔ اس سے تشبہ ممنوع لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ لباس اہل روم کا خاص تھا۔ اہل روم پہنتے تھے تو خاص رہے گا، تب تو تشبہ ہوگا۔ رومی ہونا بے اعتبار صاف کے ہیں۔ آپ نے سیاہ سادہ چرمی موزے بھی پہنے، موزے سیاہ، ان پر وضو میں مسح فرمایا ہے، دیکھیے جائز، وضو میں باشکال تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب مسح کیا ہے، خفین، مسح الخفین۔ آپ کے نالین شریفین میں انگلیوں میں پہننے کے 2 تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان میں، ایک وسطیٰ اور اس کے پاس والی کے درمیان میں۔ اس پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا۔ آپ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نالین پہنتے تھے، وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے تھے۔ روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر نے کئی چیزوں کو ملحوظ رکھا۔ مستقل کتاب ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، سب اس چیزوں کو بیان کیا۔ صحابہ نے ایک ایک چیز کو ملحوظ رکھا، کیسے چمڑے، کب پہنا، کیسے پہنا، کیسے۔ یہ ان کے انتہائی عشق اور محبت کی بات ہے، اللہ نے رکھوایا۔ یہ ان کے تعلیمات کو محفوظ رکھا، اسی ان کے جسم کے لباسات کو بھی محفوظ رکھا، کیسا جسم تھا، کیسا لباس تھا، اور اس کے پڑھانے میں بڑی مہارت ہوتی ہے، تب لوگ پڑھاتے ہیں۔ ترمذی کے شمال ترمذی کہا جاتا ہے، تو پڑھانے والے میں خاص لوگ ہوتے ہیں، شمال ترمذی۔ شوقی سے اس کی شرح بھی لکھی ہے، شمال ترمذی۔ اللہ علیہ روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر نے
اور کبھی گٹھے ہوئے نالین میں نماز بھی پڑھ لیتے، جائز ہے پڑھ لیا، کیونکہ وہ تو جواز کو بھی ثابت کرنے کے لیے آئے تھے، خالی وجوب ثابت کرنے نہیں آئے تھے۔ وجوب کو ثابت کرنا آسان، لیکن جواز کو بھی ثابت کر دیں۔ ابھی آپ کیجیے، ابھی اعتراض ہو جائے گا آپ پر، ہوگا کہ نہیں؟ جوتا پہن کے کہ نہیں پاک صاف پہن کے چاہیے مسجد میں، اعتراض ہوگا کہ نہیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جائے ٹھیک ہے، درگزر کرو تو یہ حضور کی وسعت شریعت، وسعت دین۔ وضو کے اوپر گائے گٹھے ہوئے نالین میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے، یہ بھی سیرت ہوئی کہ نہیں؟ یہ بھی میلاد ہے، یہ میلاد کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ صرف ولادت ہی کو بیان کرنا میلاد نہیں، بلکہ جو حضور کے اخلاق ہے، معمولات ہے، ان کے حسن ہے، ان کی سیرت ہے، ان کے جسم کی سیرت، سب میں ہم کو ثواب ملے گا۔ معشوق کی ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ من انداز قدرا میں شراسم، اس کے قد کے انداز کو بھی ہم پہچانتے ہیں، کیسے وہ چلتے تھے، چلاتے چلنے کو بھی ہے۔ انور صاحب کو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے چلتے تھے، جیسے اوپر کی زمین سے ہے نا حدیث۔ حضرت شاہ انور صاحب نے یہی مشق کیا تھا کہ ایسے چلتے تھے، ہم نے دیکھا، دیکھ لیجیے گا، عاشق ذات لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اکڑ کے نہیں۔ کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے، اس وقت عرف میں یہ خلاف ادب نہ تھا۔ اب سب لوگ جوتا پہن جائیں تو سب مزدوری کرا جائے گی، لیکن جواز کے حد میں اگر کوئی خاص آدمی چلا گیا تو ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے چاندی کی انگوشری بنوائی تھی، اسے مہر لگاتے تھے اور التزام اور دوام کے ساتھ پہنتے نہ تھے۔ اب تو ایک کئی انگوٹھی اب جائز بتائے، کئی تھوڑے دیر ایک 3.5 ماہ سے زیادہ کی نہ بتانا چاہیے لوگوں کو۔ انگوٹھی 2-3 پہن کے آتے ہیں نا، علاج کے لیے انگوٹھی رکھیں گی خالی، دوسرا علاج کرو۔ ہاں نہیں، اس سے بولے اور انتظام و دوام کے ساتھ پہنتے نہ تھے، جیسا حضرت عمر نے رواج کیا۔ حضرت انس نے کہا ہے کہ اس کا نگینہ حبشہ کا تھا۔ شرح بخاری میں مذکور ہے ملک حبشہ کا ایک پتھر تھا، یا اس کا رنگ حبشیوں کا سا تھا سیاہ، اور وہ مہر یمانی ایک ہی تھا۔ اب دیکھیے سب صحابہ نے بیان کیا ہے، تب آئے کتنے عاشق تھی۔ آج ہم لوگ صحیح سنتے ان کو بھی نہیں جانتے، عاشق تھے۔ لا سخر اللہ لسعید فکل سوداء، کسی سعید کے لیے جب اللہ چنے گا تو وہ سب کے سب سعیدی ہوں گے۔ لا سخر اللہ لسعید فکل سوداء۔ انہی سے ایک روایت ہے، گویا اس کی سفیدی اور چمک آپ کے ہاتھ میں اس وقت میری نظر میں، میں کہتا ہوں ان روایت کا اختلاف باعتبار اختلاف حالات میں ہے۔ خوب بصیرت، کبھی کچھ زیادہ پڑ گئی، بصیرت حاصل کر لو، خراب کو چھوڑو۔ اور اس انگوشی پر یہ مرکوز تھا محمد رسول اللہ، محمد کہ محمد ایک سطر اور رسول ایک سطر، اللہ ایک سطر۔ محمد کہیں نقل بھی آتا ہے، کہیں نقشے میں روایت کیا اس کو حضرت انس سے۔ اور جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو انگشتری نکال دیتے، اور اس کو جب پہنتے تو دائیں ہاتھ میں پہنتے، ہے نا؟ یہی نا امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر بن طالب سے نقل کیا ہے۔
حضرت انس اور حضرت جابر حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ آپ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. آپ کی تلوار قبیلہ بنی حنیفہ کے ساتھ کی تھی اور اس کی مونٹ گھنڈی یعنی تلوار پکڑنے میں جس جگہ پر ہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جو روک ہوتی ہے وہ چاندی کی تھی. صحابہ نے بتایا ہے نا کتنی باریک بینی سے آپ کی تلوار کو بھی دیکھا ہے, اس کی انگوٹھی کو بھی دیکھا, اب سنت کو کیسا دیکھا ہوگا, کیونکہ وہ ہاتھ سے جدا رہتی ہے اسے چاندی کی دوست. یہی وجہ اللہ تعالیٰ. حضرت شاہ فی اللہ صاحب جو فارغ کا اثر یہ چیزیں ہوئی, ناشتے سے اٹھے بیٹھے مسئلہ پہ یہی وقت تھا, بیٹھے اور یہ شروع کیا. صوفیہ نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کی حفاظت کی تو علماء کرام نے حضور کی ہر حرکت کی نقل حرکت کی حفاظت کیا. اور یہ بار بار کہتے رہے علماء کرام نے اس کی حفاظت کیا. یاد آ گیا یہی کہتے کہتے فارغ کا اثر ہو گیا. یہی کرتے معلوم کیا کیا کہتے ہیں. میں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا, ہم تو بیٹھے ہی رہتے تھے. دارالعلوم دیوبند کا ذکر تھا, بہت دارالعلوم جانے کی تھی اور اس میں تشریف فرما ہوئے اور جاتے ہی شروع کر دیا. اگر صوفیہ کرام نے حضور کے حال کی حفاظت کی تو علماء کرام نے حضور کے ہر نقل و حرکت کی حفاظت کیا. کیسے اٹھے کیسے بیٹھے معمولی چیزیں اسے وقت معلوم ہوئی نہیں, اس کو تو ہم نہیں سمجھے. کتنی چھوٹی چیزیں علماء نے لکھی ہیں, ان کو اجر و ثواب ملے گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہلے کریں گے. بہت مخلص آدمی ہے ہمارے. امام بخاری نے اپنے صحیح بخاری میں اس کو حضرت جعفر عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب سے نقل کیا ہے. سب کی روایت بنی حدیث قولی کی جیسے حضرت انس اور حضرت جابر حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں انگلی پہنتے تھے. جنگ احد میں آپ 2 ذرہیں اور فتح مکہ کے روز آپ خود یعنی آئینی کلاه پہنے ہوئے تھے. آپ جب امامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں اس کے درمیان میں چھوڑ دیتے تھے. آپ جب امامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے. اور کتب سیر میں بروائے صحیح ثابت ہے کہ آپ کی کبھی شملہ دونوں شانوں کے درمیان چھوڑتے تھے اور کبھی بے شملہ امامہ باندھتے تھے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ کبھی کلاه بدون امامہ کے اور کبھی امامہ بدون کلاه کے پہن لیتے تھے کلاه کے. اور آپ کے پاس ایک سیاہ امامہ تھا. آپ نصف ساق تک لنگی باندھتے تھے. اجازت اس سے نیچے کی بھی دی ہے مگر یہ فرمایا کہ ازار کا ٹخنوں تک میں کچھ حق نہیں ہے. ازار کا ٹخنوں یہ ٹخنوں سے نہ نکلنا چاہیے. آپ جب بیٹھے تو زانو کے گرد ہاتھ کار کا باندھ لیتے. آپ مسجد میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر چت لیٹتے تھے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے میں نے آپ کو بائیں کروٹ پہ ایک تکیے کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھا دیکھا ہے. حضرت انس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ پر ایک کپڑا قطری تھا کہ اس کو بغل کے نیچے نکال کر کندھے پر ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو اس طرح نماز پڑھائی. قطر ایک قریہ ہے بحرین کے علاقے میں, وہاں سے چادریں آتی تھی. کپڑا ان کا موٹا ہوتا تھا. قطر بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے وہاں. کتنے لوگ شادی میں آنے والے سے نہیں آ رہے ہیں, وہاں کھیل ہو گئے. عالمی کھیل ہے, بہت بڑا کھیل ہے. ایسا کھیل نہیں ہوا تھا. کھیل انہیں سے روایت ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو اپنے تینوں انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. آپ نے فرمایا میں تو تکیہ لگا کر نہیں کھاتا.
اور آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، ان کو کھانے کے بعد 4 لیا کرتے تھے، آپ 3 انگلی، اور اکثر آپ کی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی، اور آپ نے چوکی اور میز پر کبھی کھانا نہیں کھایا، کرسی میں پہلے ہم لوگ تو کھاتے ہی نہیں تھے کبھی، ایک مستقل نظام ہوتا تھا ہم لوگوں کے لیے، لیکن ہم نے کہا کب تک کرو گے، تو کبھی دعوتیں نہیں دیں گے اس کو، ہم لوگ کبھی نہیں کھاتے تھے، ہم لوگ الگ انتظام ہوتا تھا، ہم لوگ دیکھا ہوگا جب تو بیٹھ کے کھاتے تھے نیچے فرش پر، یہاں تو کھڑے ہو کے نہیں، کھڑے ہو کے نہ کھائیں، یہی بڑی بات ہے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں کھڑے کبھی کرسی تو ہے، بیٹھے تو ہیں، واقعی یہ ہوا یہ اب اس میں بیٹھ لیتے، ہم لوگ بھی بیٹھ جاتے، کوئی آسانیاں بھی ہیں بہرحال اصل تو وہی رہے گا مولانا، گنجائش کہہ دی دوسری بات، دسترخوان پر کھاتے تھے، میز پر کبھی کھانا نہیں کھایا، اور نہ کبھی تشریح معلوم کیا ہے، بلکہ دسترخوان پر کھاتے تھے، کبھی آپ کی چپاتی نہیں پکائی گئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ سرکہ کو اور روغن زیتون کو، شیریں چیز کو اور شہد کو اور کدو کو پسند کرتے تھے، معلوم رہے گا تب تو کرے گا، کدو بھی اس میں ہے، آپ نے مرغ کا گوشت اور سرخاب کا اور بکری کا اور اونٹ کا اور گائے کا گوشت کھایا ہے، یہ بھی سنت کرا دیا۔ آپ شریر یعنی شوربے میں توئی ہی روٹی کو پسند فرما دیتے، مستقل باب ہے اس میں کھانے پینے کا، کم سے کم مسل جانتا ہے تو کچھ تو کھائے گا ہی کہ کھڑا، تبھی سمجھے گا ہی خراب ہے، اسی سے ایمان بچا رہے گا، یہ سوچے رہے کہ بھائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتباع سنت، صرف دوہر کی سنت اور فری سنت میں یہ بھی داخل ہے، جہاں تک ہو سکے کرو۔ ہم لوگ جب شروع میں آئے تو یہ دعوت ہی افطار کی، ہم اور بھائی سب گئے، وہ کرسی میں تو بہت بڑے وکیل تھے، بہت بڑے، کرسی میں پر ہم لوگ کھائے افطار کریں، یہاں پورا شور ہو گیا، الہ آباد نئے نئے ہم رہے تھے کہ ارے وہ تو مولانا کے داماد لوگ کرسی میز پر کھانا کھائے، حضرت کو جواب دینا پڑے گا، بھائی مولا ابھی جوان ہے، ان کو چھوڑو، میں نے تو نہیں کھایا۔ اتنا شور ہوا کہ ایسی افطار کرنے پر یہ مطلب ترمیم ہوئی، اب تو کوئی خیال بھی نہیں کرتا، کسی بھی اشکال نہیں ہوا کہ ہمارا کرسی کھا رہے ہیں، سب ٹھیک آ رہا ہے، یہ کہ جو رسم ہو جاتی ہے تب، لیکن کوئی کھڑا ہو کے نہ کھائے، یہ اس کا کوئی روا نہیں، کھڑے ہو کے کھانا جو کھایا جاتا ہے اس کو نہ کرنا، اپنے یہاں بھی جاری نہ کرنا۔ لیکن کیا کہا جائے، ہاں کوئی ٹھیک نہیں کب کیا ہو جائے، کوئی ٹھیک نہیں کب کیا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بنیادی ان کنتم اللہ کو محبت کرتے ہیں تو کہہ دیے کہ میری اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے یہ نہیں کہا میری اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے بول میری اتباع، میں طریق بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ مقصود اور حضور کی سنت طریق ہے، جب صحیح طریقے پہ چلو گے تو مجھ تک پہنچو گے، خلاف پیغمبر کسے رکھو گے، جیسے بھگی و منزل بارہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ ہدایت پر رکھے، راہ ہدایت پر، راہ سنت پر رکھے، کب تک اس کی دعا ہی کریں، نہ حالات تو ایسے ہیں، اللہ علیہ بڑے بڑے لوگ اس پر قائم رہ جائے سنت پر، بڑی بات ہے، لیکن ہر طریق یہی رہے گا،
وہ کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، طریقے سنت پر چلنے کی توفیق رحمت فرمائے. صرف نماز ہی میں طریقے سنت نہیں ہے، کھانے میں بھی ہے، سونے میں بھی ہے، اٹھنے میں بھی ہے، چلنے میں بھی ہے، ملاقات کرنے میں بھی ہے، سب میں طریقے سنت موجود ہے. اللہ اس پر عمل فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے ہم سب لوگوں کو جنت میں اکٹھا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دشواریاں ہیں، دین پر چلنا اس پر دشواریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان دشواریوں کو برداشت کرنے کی قوت دے. قسم کھلا خلاف سنت طریقوں کو نہ اپنائے اور نہ اسے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت سے عشق اور محبت پیدا فرمائے، عمل کو کرنے کی توفیق دے. اس میں کوتاہی ہو تو اسے توبہ بھی کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.